बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। जो ये गुफ्तगू की गई है अली शिहाबी की तरफ से, जो मोहम्मद बिन सलमान की करीबी शख्सियत तस्वुर होते हैं, लिहाजा इसको एक बड़े ही सीरियस जो है वो मैसेज के तौर पर देखा गया है पूरी दुनिया में। और अब जाहिर है कि एक दो चार बुनियादी सवालात मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक पुश बैक इसराइल की तरफ से, इंडिया की तरफ से तो पुश बैक आना ही था इस डिफेंस पैक्ट का के ऊपर। इंडिया शायद ओपनली बहुत कुछ ना करता, लेकिन इसराइल ने तो करना था। लेकिन एक तो ये कि प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान पर प्रॉक्सी हमले, उनकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसको हर्ट किया जा सकता है। इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस अलायंस को या इस डिफेंस पैक्ट को डैमेज करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जा सकती हैं। लेकिन साथ ही ये मामला बहुत ट्रिकी है कि एक ऐसा मुल्क सऊदी अरब जो कि ख़ुद एक न्यूक्लियर क़ुव्वत नहीं है, तो जो मुरव्वजा इस वक्त दुनिया में मामलात हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से, एटमी हथियारों के हवाले से, उसमें जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो एटमी अदम फैलाव का मुआहदा है, NPT जिसको कहा जाता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके तहत ये मुमकिन नहीं है किसी भी एटमी मुल्क का, किसी ऐसे मुल्क को जो एटमी सलाहियत नहीं रखता, उसके साथ इस किस्म का ताउन हो। तो जाहिर है कि आपको मालूम है कि जब ऑकस अलायंस बना था अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें अमेरिका और बरतानिया जो कि दोनों एटमी कुव्वतें हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रांस के साथ स्क्रैप करवा दी जाए ऑस्ट्रेलिया की डील, और ऑस्ट्रेलिया की डील वो स्क्रैप हो गई। जो उनको डीजल पावर्ड सबमरीन्स मिलनी थी फ्रांस से, वो मुआहदा कैंसिल करने के बाद ये तय हुआ कि 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को फराहम करेंगे। तो पूरी दुनिया से इसके ऊपर एक जो है वो रद्द-ए-अमल आया था। पाकिस्तान ने भी उस पर ये पोजीशन ली कि एक ऐसा मुल्क जो खुद एटमी सलाहियत का हामिल नहीं है, उसको एटमी जो तवानाई है उससे चलने वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देना जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में भी आ सकता है। और जो तख़फ़ीफ़ असलहा के हवाले से, जो एटमी अदम फैलाव के हवाले से दुनिया भर में मुरव्वजा इस वक्त ज़ाब्ते हैं, जो क़वानीन हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। तो अब ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या इस मामले को लेकर अमेरिका जो इस वक्त खामोश है, इस मामले पे मगरबी दुनिया जो खामोश है, क्या इसको एक बड़ी पोस्चरिंग जो है वो के तौर पर ले सकते हैं कि ये इस्लामी ममालिक की तरफ से हमारे ख़िलाफ़ मुमकिना एक ऐसी पोस्चरिंग हो रही है जिसके मुस्तकबिल में हमारे लिए मुज़मरात हो सकते हैं। तो उस पर एक जो है वो सवाल ज़ाहिर है कि मौजूद होगा कि क्या पाकिस्तानी एटमी हथियार पाकिस्तान में रहते हुए इस बात के लिए तसव्वुर होंगे कि ये सऊदी अरब के ऊपर अगर जारहियत होती है तो उस सूरत में पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करेगा, या पाकिस्तान के जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल्स हैं उनका मुंतकिल होना भी मुमकिन होगा। सऊदी अरब, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बहुत सी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं, और वो इसी ज़मन में कि चाइना से फ़लाँ कंपनी जो है वो ऐसे जो मटीरियल्स हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं, तो उनको सैंक्शन किया जाता है। तो क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस मुआहदे और पाकिस्तान के कुछ हथियारों का मुमकिना तौर पर सऊदी अरब मुंतकिल होना, क्या इसको बर्दाश्त करेगी मगरबी दुनिया? इसके हवाले से एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम्स का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान को इकनॉमिकली चोक किया जा सकता है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात इकनॉमिक फ्रंट पर पैदा की जा सकती हैं, पाकिस्तान के लिए दाखिली महाज के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो दहशत गर्दी का मामला है, जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उनकी शिद्दत में आप आने वाले दिनों में हो सकता है कि देखें कि इजाफा। और ऐसे मामले में कि जब पाकिस्तान एक दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है, ऐसी सूरत में सिचुएशन को मज़ीद ख़राब किया जा सकता है। और इसीलिए शायद भांपते हुए, और दूसरा इसके ऊपर बहुत बात चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या पोजीशन लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली जो है शेख वकास अकरम ने यह बयान जारी किया, जिसके बाद
جو متعدد رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ بیان اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو معاہدہ 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں ہوا، اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک ہسٹورک تاریخی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، یہ ان کا اعادہ کرتی ہے۔ روٹڈ ان دی اسلامک بردرہڈ، شیئرڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ میوچل سپورٹ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اسٹرینتھننگ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن بٹوین دا ٹو برادرلی نیشنز کیریز دا پوٹینشیل ٹو کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹو بائیلیٹرل اینڈ ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی۔ چیئرمین عمران خان، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہیز آلویز انویژنڈ پاکستان ایز اے کنٹری دیٹ یونائٹس دا مسلم ورلڈ، کہ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے وہ پچ کیا ہے کہ جو مسلم دنیا کو جوڑتا ہے۔ builds cooperation among nations and advances the prospects of peace. Pakistan therefore seems enhanced partnership with Saudi Arabia as a critical step towards greater Muslim unity and collective security, as for every Pakistani the sanctity and protection of Haramain al-Sharifain is the core component of our belief. لیکن ساتھ ہی ایک cautious optimism، ایک محتاط امید کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی looks forward to further details of SMDA to be shared with people of پاکستان، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مزید تفصیلات پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ڈیولی انفارم کیا جائے گا پاکستان کے عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا۔ سو انٹرسٹنگ ٹائمز اس وقت، ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹ ابھی جاری رہے گی، اور اب انٹرنیشنلی کچھ ممکنہ سینیریوز جو ہیں، مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر ان کے لیے کام کرنے والے، ان کے لیے لکھنے والے، اور پھر مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، ان کے مضامین، ان کے آرٹیکلز پاسبل سینیریوز پر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جنگ چھڑتی ہے، پاکستان کا ایگزیکٹلی کردار ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل پاکستان کے خلاف انڈیا کے ذریعے کیا کر سکتا ہے، اور اگر انڈیا اس جنگ میں کودتا ہے تو اس صورت میں جو سعودی عرب ہے وہ انڈیا کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے، گلف ممالک کیا پوسچرنگ اس میں لے سکتے ہیں، اور پھر چین کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ اس سے بھی حملہ ہوا تو یہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات کا اندازہ، میں اس کے اوپر پارشلی جو ہے وہ گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ یہ الائنس جو ہے یا یہ جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، یہ کسی تیسرے ملک پر ان دو ممالک کے مشترکہ حملے کی تیاری یا منصوبہ بندی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ بائیلیٹرل معاہدہ نہیں ہوا پاکستان اور سعودی عرب کا، بلکہ یہ دفاع کے لیے ہے کہ اگر جارحیت ہوتی ہے، اگر ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے تو اس صورت میں دونوں اس کو اپنے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ تصور کریں گے اور مل کر اس جارح کا، اس جنگ کرنے والے قوت کا مقابلہ کریں گے۔ اب دفتر خارجہ کے بیان پر آ جاتے ہیں۔ جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے دفتر خارجہ کی، اور اس میں جو ترجمان ہیں شفقت علی خان، انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف یہ الائنس بنا رہے ہیں، یا امریکہ کے خلاف، یا ٹرکی کے خلاف، یا ایران کے خلاف، یا یمن کے خلاف۔ یہ کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف بننے والا جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی فرمانروا کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف نے 17 ستمبر کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری سطح پر مذاکرات ہوئے، جن میں وفود نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثال ہیں۔ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا
عزم رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر دستخط ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یعنی پاکستان نے اس میں تمام چیزوں کی تصدیق کر دی، لیکن جس خطرے کا، جس خدشے کا، یا جس کو سب سے زیادہ خوفناک سمجھا جا رہا ہے نئی دلی میں بھی اور تل ابیب میں بھی، وہ اطلاع یا وہ بات ہے کہ کیا اس میں نیوکلیر ڈیٹرنس شامل ہے، کیا پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں، پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ اس دفاعی معاہدے میں کیا سعودی عرب کے دفاع میں استعمال ہو سکتے ہیں، یا سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی جارحیت کرتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی آفیشیل کنفرمیشن جو ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے، نہ پاکستان کی طرف سے نہ سعودی عرب کی طرف سے۔ لیکن پھر ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ انہوں نے اس کے حوالے سے خبر لگائی، اور اس خبر میں انہوں نے کوٹ کیا ہے گفتگو کرنے کے بعد علی شہابی۔ وہ مشہور ہیں اس حوالے سے کہ یا ان کو قریب تصور کیا جاتا ہے محمد بن سلمان سے، ایک سیاسی مبصر ہیں سعودی عرب سے، اور علی شہابی نے جو انٹرویو دیا ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو، اس کی بیسس کے اوپر جو خبر لگی ہے، اس خبر کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس خبر میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کن الفاظ میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا کہ سعودی عربیہ پاکستان پیکٹ sends nuclear umbrella signal over Israel's attack on قطر، کہ جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے اس پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے، ایک ایٹمی تحفظ یا ایٹمی چھتری، یعنی کہ یہ وہ امبریلا ہے کہ جس میں اب اس چھتری کے نیچے سعودی عرب آ چکا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی، اور ممکنہ طور پر اگر اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز کو عمل ان پر کرنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے کچھ عملی کاوشیں یا کوششیں شروع کرتا ہے، اور سعودی عرب جس کا بہت سا ایریا گریٹر اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے اس میں شامل ہے، اگر اس کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا تھریٹ، اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا لکھا جی ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے، اور ایگزیکٹلی جو محمد بن سلمان کی قریبی شخصیت ہیں ان کی کیا گفتگو جو ہے وہ اس میں کوٹ کی گئی۔ خبر ہے کہ جی a week after Israel bombed Qatar, Saudi Arabia has signed a mutual defense pact with Pakistan in what analysts say will be an extension of Islamabad's nuclear umbrella over the Gulf Kingdom, and is a clear signal to the United States for failing to intercept Israeli missiles during the attack۔ کہ ایک تو یہ پیغام امریکہ کے لیے بھی ہے کہ اس نے اپنے قریبی اتحادی قطر، جس کو تمام تر یقین دہانیاں تھیں کہ تمہاری حفاظت ہم کریں گے، جب اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ جو ہے اس نے قطر کو اس طریقے سے نہ انفارم کیا، نہ قطر کی اس طریقے سے مدد کو آیا، لہٰذا یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے، اسرائیل کے لیے بھی ہے، نیوکلیر امبریلا کا جو ہے میسج۔ آگے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ جو ہے وہ تفصیلات لکھتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کیے بدھ کے روز ریاض میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ جو ہے یا جارحیت تصور ہوگا۔ دی اگریمنٹ ایمز ٹو ڈیولپ آسپیکٹس آف ڈیفنس کوآپریشن بٹوین دا ٹو کنٹریز اینڈ اسٹرینتھن جوائنٹ ڈیٹرنس اگینسٹ اینی اگریشن، کہ دونوں ممالک مل کر کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف اپنی ڈیٹرنس جو ہے، حفاظتی بندوبست جو ہے اس کو بہتر بنائیں گے، اکارڈنگ ٹو اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی اسلام آباد اینڈ ریاض۔ It was based on the historic partnership extending for nearly 8 decades and shared strategic interests and close defense cooperation between Pakistan and Saudi Arabia. Although the statement did not mention Pakistan's